اچھا جی، ویسے اس ریکارڈنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں، اور آج جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے انا پرستی۔ انا پرستی جو ہے، یہ جس کو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کو ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں اس کو، کہ انا یا خود کو منوانا بیسکلی ایک ایڈورٹائزنگ ہے جو کہ دونوں طرف ہوتی ہے، یعنی کہ ایک خود کو برتر سمجھنا یہ بھی انا ہے، اور خود کو کم تر سے کم تر سمجھنا یہ بھی ایک انا کا پہلو ہے۔ بیسیکلی انا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کی نمائش کی جا سکے اور خود کو منوایا جا سکے۔ اب اس کی فاؤنڈیشن میں جاتے ہیں کہ انا بنتی کیسے ہے۔ تو اس کو، یہ بہت ہی سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ وہ بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اور اس کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ جب بڑھنے لگتا ہے، بڑھنے سے پہلے اس کو نام دیا جاتا ہے، اس کو نام دے کر معاشرہ اس کو نام دیتا ہے۔ وہ خود اس کی اجازت نہیں ہوتی اسے کہ وہ اپنا نام رکھ سکے، نہ وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو مذہب دیا جاتا ہے، اگر مسلمان ہے تو مسلم ریلیجن، اور اگر اور کوئی مذاہب ہیں تو اس طرح ہندو ہے تو ہندو، بدھ مت، اور جو بھی ریلیجنز ہیں وہ اس کو دیے جاتے ہیں، اور اسے دنیا سے ڈیفرنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر ٹیگ لگا کے، اور اس طرح اس کو قومیت دی جاتی ہے، اس کو شہریت دی جاتی ہے۔ یعنی کہ وہ انا پرستی کے اندر ہی وہ پیدا ہوتا ہی بیچارہ پتہ نہیں کتنی قوموں کے، کتنے مذاہب کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انا پرستی کی جو ہے نا وہ بیسک ہے۔ تو اگر پھر کیا ہوتا ہے آگے، جب وہ بچہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کے جو والدین ہیں بیسیکلی اس کو پبلک اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور تاکہ وہ ایک کمپٹیشن بنے، دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہو۔ تو سب کچھ جو ہے نا اپنے پیرنٹس سے سیکھتا چلا جاتا ہے، اور انہی کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے، وہ کاربن کاپی جس کو کہہ لیں، یہ فوٹو کاپی جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بڑھتا ہے، اپنی اصل کو بالکل بھول گیا، جو ایک بے نام، ایک بے شخصیت، کیا کہتے ہیں، بے مذہب، ایک بالکل، یعنی کہ جو اس کے ساتھ اس کے پیرنٹس نے کیا ہے وہ آگے کرتا چلا جاتا ہے۔ اسکول کا بستہ لے کے وہ جاتا ہے، پھر وہاں پہ اسکول کے بستے سے لے کر لباس سے اپنے جو فیلوز ہوتے ہیں، اس کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کا فیلوز کے ساتھ اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے اسکول فیلوز کے ساتھ ہوتا ہے، محلے والوں کے ساتھ، بچہ ایک کمپٹیشن بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو جابز کی ہوتی ہے، مطلب اس سے پہلے ایگزامز جب ہوتے ہیں تو اس کے والدین سفارش کروا کے پیسے دے کر اس کے نمبر بورڈ میں سب سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ وہ پھر ایک یہ انا پرستی ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ وہ بچہ کیسے سیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ بورڈ میں اچھے نمبر لیتا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے۔ یعنی یہی ٹرینڈ ہمارے سب کانٹیننٹل میں بہت زیادہ عام ہے کہ یعنی اگر بچہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، انجینئر نہیں ہوگا تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے، ٹھکانا۔ تو وہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے جو ماں باپ ہیں وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ جب وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، اب کیا ہوتا ہے تو اس کی شادی بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی اسٹیٹس والی لڑکی کے ساتھ ہو، خوبصورت ہو، تاکہ وہ بھی ایک دکھاوا ہے، وہ بھی ایک انا پرستی ہے بیسیکلی، کہ لوگوں سے ہم ڈفرینٹ نظر آ سکیں۔ اور پھر سفارش کروا کے اس کی جاب وغیرہ کروانا، وہ بھی درمیان میں ایک فیز آتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ بیسیکلی یہی کچھ سیکھ رہا ہے، اور پھر اسے زندگی کا مقصد صرف یہی بتا دیا جاتا ہے کہ چند ٹکے کمانا، چند پیسے کمانا، اور اپنی ایک کوٹھی بنانا، اپنی اسٹیبل لائف کو جائیداد بنانا، بینک بیلنس ہونا، اور اس کے بعد وہ بچہ ایک مر جاتا ہے۔ اس میں کوئی زندگی نہیں نظر آئی، وہ ساری عمر انعام ہی جیتا ہے۔ اور مرنے سے پہلے جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کو یہی زہر جو ہے، وہ بے شک وہ ڈزنٹ میٹر وہ ایک ان پڑھ ہے یا وہ ایک پی ایچ ڈی ہے، وہ اس کو پاس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون جو اس کے مذہبی رستے ہیں، جو اس کو ملا، پنڈت، پادری جو کچھ بتاتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکھتا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، ٹھیک ہے،
کہ کبھی بھی سوال اٹھانے کی سخت یا نہیں رکھتی. تو انا کو اگر مزید کھولا جائے تو یہ بیسیکلی ایک نمائش ہے کہ ایڈورٹائزنگ ہے. جیسے ایک دیہاتی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے وہ اپنی چھوٹی سی دکان اپنے آپ کو بنا کر جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے, اور ایک ملٹی نیشنل کاروبار ایک جو کاروباری ہے وہ اپنے لباس اپنا لائف سٹائل دکھا کے شو کر رہا ہے. تو جس کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں ٹھیک ہے, کوئی کوٹھی میں ہے یا کوئی جھونپڑی میں ہے ٹھیک ہے, وہ اپنی انا کو بس کسی سے جیتنے کی خواہش میں لگا ہوا ہے نا, کہ جو مقصد یہ ہے کہ جو واہ مل جائے ٹھیک ہے, میں جیت جاؤں. اور ہمارا جو سب سے بڑا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ انہیں یہ غرض نہیں ہے کہ کوئی جیتا کیسے ہے اور ہارا کیسے ہے, انہیں صرف جیتنے والے سے غرض ہے. حالانکہ اگر ہارنے والا نہ ہو تو کوئی جیت نہ پائے ٹھیک ہے. اس میں بڑی ساری کہانیاں, اور ایک کہانی جو ہے وہ ایک صوفی کی ہے. اس نے ایک گاؤں میں پہلوانوں کے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا. تو خبر پھیل گئی اور ایک بہت بڑا پہلوان اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. جب مقابلے کا دن آیا تو وہ صوفی مقابلے سے پہلے ہی زمین پر لیٹ گیا. تو پہلوان نے کہا اٹھو مقابلہ کرو تاکہ ہم لوگ لڑیں اور فیصلہ ہو. تو اس نے کہا کہ جب میں تم آؤ مجھ پہ بیٹھ جاؤ اور جیت جاؤ. اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا. اس نے کہا جب میں لڑوں گا ہی نہیں تو میں ہاروں گا کیسے. تو یہ تو ایک کہانی ہے کہ جب انسان مقابلے کا حصہ ہی نہیں بنے, بلکہ معاشرہ جیت کو سپورٹ کرتا ہے, خواہ جیتنے کا طریقہ اور رستہ کوئی بھی ہو نا, اس سے معاشرے کو غرض نہیں ہے. بچے دوسروں کے سے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے سے منفرد لگیں, آپ کے بچے دوسروں سے منفرد ہوں ٹھیک ہے. بالکل ایسی مثال لے لیں کہ زندگی ایک سیڑھی ہے ٹھیک ہے, اور اس سیڑھی کے اوپر سب چڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. کوئی آپ سے اوپر ہے, کوئی آپ سے نیچے ہے. ہماری کوشش کیا ہے بیسیکلی جو بندہ آگے ہے اس کو کسی طریقے سے ڈاؤن کر کے کسی بھی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم ڈاؤن کر دیں اور ہم اس سے جیت جائیں. لیکن جب ہم وہ کر نہیں پاتے تو ہم لوگ بڑے بیزار ہوتے ہیں, بڑی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, قسم کے خیالات آتے ہیں. خیر خیالات پہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک بنا کر بات کروں گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آگے والا بندہ ہے اس کو ہرانے کی خواہش جب ہم پوری نہیں کر سکتے اپنی, کیونکہ معاشرے نے پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ جیتنے والے کو سپورٹ کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر چیٹنگ کر کے جیت جائیں, اس سے معاشرے کو کوئی غرض نہیں ہے. تو جب وہ بندہ ہم اس کو ہرا نہیں سکتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور جب ڈپریشن میں جاتے ہیں تو ہمیں خود کو مارنے کے خیالات تک آ جاتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی قطار نیچے بھی ہے, ہم سے نیچے ہے, تو وہ ہمیں ایک آسرا دیتی ہے اگین کہ ہم کسی سے اوپر تو ہیں. تو یہ ساری انا پرستی ہے جتنی بھی چیز ہیں. اب انا پرستی کیا ہے یہ کھول کے آپ کے سامنے میں نے اس کو جتنا شارٹیسٹ کیا کہ وہ چیزیں جو معاشرے نے آپ کو بتائی ہیں ٹھیک ہے, پولیٹیکلی ریلیجسلی آپ کے نام سے لے کر سب کچھ, اگر ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو ایک سائلنٹ ایک شخصیت جو بنتی ہے بغیر مذہب بغیر رنگ بغیر کلر, یعنی کہ بغیر کسی بھی چیز کے وہ آپ ہیں, وہ آپ کی اصل ہے جو کہ روشنی ہے, اصل روشنی ہے بغیر انا کے. انا کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ انا کو جب بلڈ اپ کیا جاتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے. ایک بہت ہی بڑا ایک ہال لے لیں یا کمرہ لے لیں, اس کے اندر ایک اندھیرا ہے, اور یہ اتنی جھوٹی ہوتی ہے, یہ انا پرستی جو ہے وہ اتنی جھوٹی ہوتی ہے کہ اگر جیسی ایک چنگاری لائٹر کی یا آگ کی یا ماچس کی آپ کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی. یعنی کہ ذرا سی روشنی جو ہے وہ پورے تاریک اندھیرے کو کھا جاتی ہے, تو نظر آنے لگ جاتا ہے نا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے بیسیکلی, اس کے لیے اپنی سٹلنس کو محسوس کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اس دنیا جو ہے یعنی کہ ہم اس کے اندر اتنا اس کو سیریسلی لیتے ہیں. بالکل ایک اور کہانی یہاں پہ یاد آ رہی ہے دنیا کی سیریسنس کی, کہ جیسے ایک بزرگ تھے, وہ کیا کہتے ہیں جا رہے تھے رستے میں, تو انہوں نے دیکھا کہ بچے جو ہے نا وہ ریت کے قلعے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, اور بڑے سیریسلی لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ریت کا قلعہ ایک پتھر مارے تو ریت کا قلعہ جو ہے وہ اب ٹوٹ پھوٹ جائے, تو وہ بڑے سیریسلی لگے ہوئے ہیں. تو وہ بزرگ ان کو غور سے دیکھتے جا رہے ہیں. تو اتنے میں مغرب ہوئی, شام ہوئی جس وقت, تو اس کی ماں نے آواز دی کہ بیٹا گھر آ جاؤ. تو وہ بچے بھاگتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف لپک پڑے نا ٹھیک ہے. اور وہی قلعے جو وہ سارا دن بناتے رہے ہیں وہ ان کے پاؤں سے ٹکرا گئے. تو یہی انسان کی مثال ہے, بالکل ہماری حقیقت یہی ہے کہ
ساری عمر جو ہے وہ ہم اتنا سیریس لے لیتے ہیں ہر چیز کو، کمپٹیشن کو، مقابلے کو، انا کے، اپنے خیالات کو، تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن مقصد یہ ہے کہ آخر میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنا ہوتا. ہم نے گھر میں اپنے جو ہے نا واپس لوٹ کے جانا ہے اس دنیا سے. ہم نے کسی دوسری دنیا میں جانا ہے یا کسی اور فارم میں شفٹ ہونا ہے، جو بھی جس کا جو ہے وہ ہے مطلب ذہن میں ہے، یا جو بھی آپ سوچ لیں اس کے بارے میں. تو بیسکلی یہ انا ہے، ٹھیک ہے. انا جو ہے وہ انسان کو ڈیوائڈ کرتی ہے. انا جو ہے وہ انسان کو منفرد کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہر چیز سے کاٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، حالانکہ کوئی ہارنے والا نہ ہو تو جیتنے والا کیسے جیتے گا؟ کوئی غریب نہ ہو تو امیر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے. کوئی یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کا کنٹراسٹ ہے. کوئی بدصورت نہ ہو تو خوبصورت کیسے ہوگا؟ تو یہ جتنی بھی ٹرمنالوجیز ہیں یہ ساری ہمیں معاشرے نے سکھائی ہوئی ہے. لیکن ہماری اصل کیا ہے کہ جاگ کر جو ہے وہ پریزنٹ مومنٹ کے اندر رہنا، اور وہ کیسے رہا جائے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. تو ہوپ فلی ایک چھوٹی سی آڈیو تھی جس کو میں نے کوشش کیا ہے کہ اپنے الفاظ جو میرے تھاٹس ہیں، میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے مختلف ریسورسز سے، اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کو اپنے اندر سے ڈسکور کر کے ہر چیز کو، یعنی میں بتاتا چلا جاؤں کہ اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں ایک لیبارٹری کا مالک ہوں. اچھا، کہتے ہیں آپ کی لیبارٹری کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ہی ہے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں مطلب واقعی کوئی سائنٹسٹ ہوں. تو یہ ایک سائنس ہی ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. اور سائنس کیا ہے کہ اپنے اندر کی خصلتیں، جتنی بھی بری خصلتیں ہیں، جتنی بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرنے والی ہیں، ان کو بندہ اس کا آپریشن کرے اس کا، ٹھیک ہے، اس کو تار تار کرے اور اپنے آپ کو انلائٹن کرے، اپنے آپ کو جانے. لیکن اس جاننے کے لیے کیا ہے کہ یہ سوال کہ میں کون ہوں یہ بہت امپارٹنٹ ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، آپ کے اپنے لیے، کہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی سوچیں اس کے اوپر. اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تھینک یو.